خلیفہ حکمران ایسا ہونا چاہیے جو آیات کی تلاوت بھی کرے، قرآن فہمی بھی رکھتا ہو اور اپنے سارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کرتا ہو۔ وہ شخص جو عسکری جزیات کو بھی جانتا ہو، جو جسم میں بھی قوی ہو، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جسم میں قوی ہو، ذہن اس کا ویژنری ہو، ڈپلومیٹک افیئرز میں بھی اپنے ملک کا، اسلام کا سربلند کرنے والا ہو، ایسا حاکم ہو جو قرآن فہمی سے اور سنت مصطفیٰ کو رول ماڈل مانتے ہوئے آگے بڑھتا ہو، وہ کفار پہ دبدبہ رکھتا ہو۔ یہ ایسنس ہے خلافت کی۔ پھر جزیہ وصول کرے، درپیش چیلنجز سے نمٹنا، 4C کر لینا، وبائی امراض، زمینی آسمانی آفات کے سدباب کے لیے کوششیں کرنا، رعایا کی معاشی، دفاعی، تعلیمی ضروریات کا انتظام۔ معاشی، دفاعی اور تعلیمی، تین چیزیں، معیشت، دفاع اور تعلیم، اور چوتھی اس میں ہے صحت۔ اب گن لیں، معیشت جو روزگار ہے، صحت ہیلتھ، دفاع عسکریات، تعلیم ایجوکیشن، یہ چار ڈپارٹمنٹس کا وہ خیال رکھنے والا ہو۔ جب ان چار ڈپارٹمنٹس میں آپ ویلفیئر لے آئیں گے تو آپ کی انٹرنل فالٹ لائنز اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہاں سے کرپٹ پریکٹسز دور کر دیں۔ پھر ملکی نظم و نسق سے تعلق رکھنے والے تمام شعبہ جات کو بہترین انداز میں چلانے والا وہ کمانڈر جو عسکری امور کا ماہر ہو، سیاسی امور کا ماہر ہو، ویژنری ہو، قرآن فہمی رکھتا ہو، وہ ان تمام امور کو اللہ اور رسول کے فرامین کی روشنی میں حل کرتا ہے، تو وہی شخص آپ کا امیر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام نے پولیٹیکل افیئرز میں حصہ لیا، کاشتکاری کی، سوت کاٹا۔ نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا، ادریس علیہ السلام کپڑا سینے کا کام کرتے، شیس علیہ السلام سوت کاٹتے، داؤد علیہ السلام بادشاہ حاکم وقت ہونے کے ساتھ لوہے کی زریں بناتے اور اس کی کمائی کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کو شعار بنا، بیت اللہ کی تعمیر نو ہو، مسجد نبوی کی تعمیر، مدینہ کے لیے دفاع کے لیے خندق خود کھوتی، ملٹری کمانڈر کی حیثیت سے حضور حکمران بھی تھے، ملٹری کمانڈر۔ ملٹی سائیڈڈ پرسنالٹی ہو تو اسٹیٹ اچھی چلتی ہے، یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے، چین آف تھاٹ کلیئر ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، غزوہ احزاب میں ہم خندق کھود رہے تھے، سخت چٹان آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ پر پتھر باندھے، کدال اٹھائی لیکن چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ عزم مصطفیٰ ہے، طاقت مصطفیٰ دیکھیں، 3 دن سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں لیکن ڈٹرمینیشن دیکھیں، جب کام کرنا ہو، بخاری کی روایت ہے، تو حضور نے چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جب پیٹ پہ پتھر، جنہیں نے جویں بخشا ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ پیٹ میں کچھ نہ ہو، وین کلیئر ہو، مقصد للہیت ہو، اللہ کے دشمنوں پہ قہر بن کے برسنا ہو، پھر روحانی طاقت جس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر جو لوگ اپنے اسلام سے ہٹ کر کسی اور کو حکمران چنتے ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے بخاری کی 2382، باب رفع الامانہ، کتاب الفتن کے اندر۔ یہ غور سے سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسناد الامر الی غیر اہلہ وکون سیادت کل قبیلۃ من منافقہا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے اور حکمران اور مقتدر لوگ منافق ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اسلام میں جو سیاسی امور ہیں ان کو دینی امور سے الگ اور جدا نہیں کیا جا سکتا، یہی فارمولہ اسلام کا ہے۔